بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بغداد کا ایک سنار اپنی دکان کی طرف صبح صبح ہی تشریف لے جا رہا تھا کہ اس نے ایک مسجد میں مولانا صاحب کا خطبہ سنا۔ یہ خطبہ سنار کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ ادھر ہی رک کر خطبہ سننے لگا۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا آپ کے بغیر نہیں رکتی اور نظام دنیا یوں ہی چلتا رہے گا اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر آپ کم عقل ہیں۔ گھر کا نظام آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس دنیا کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سنار نے فوراً ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میں صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان میں کام کرتا ہوں، محنت کر کے خون پسینہ بہاتا ہوں، تبھی گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو نوبت پکوں تک آ جائے گی۔ مولا صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے کہ اللہ ہی سب نظام چلانے والا ہے، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ سنار نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے دکان بند کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام میرے بغیر کیسے چلتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سنار نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور گھر والوں کو بغیر بتائے 6 مہینے کے لیے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑا۔ سنار کے گھر والے، خصوصاً اس کی بیوی، بہت پریشان ہوئے۔ اس نے سنار کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا مگر سنار کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دن بعد بغداد کا ایک بزرگ سنار کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹی، آپ خود سے جینا سیکھیں، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر اس دنیا میں ہی نہ ہو، آپ اپنی اولاد کا سہارا بنیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ سنار کی بیوی نے جب یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر انتقال کر گیا ہو تو سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دن سارا خاندان شدید غمزدہ ہوا مگر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بغداد کے لوگوں نے سنار کی بیوی پر ترس کھایا اور سب نے مل کر اس کی مالی امداد کی۔ بغداد کے رئیس نے اسے بیوہ اور لاوارث سمجھتے ہوئے اس کے بچوں کے نام کچھ زمین الاٹ کروائی تاکہ آنے والے وقت میں بچے مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ سب نے مل کر پیسہ اکٹھا کیا اور سنار کی نوجوان بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ سنار کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے کالج کے پرنسپل نے اس کی پڑھائی کی ذمہ دار اٹھائی اور ماہانہ وظیفہ بھی منظور کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے۔ 6 ماہ بعد سنار گھر واپس آیا اور اپنے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ وہ حیران تھی کیونکہ سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا جسے وہ مرا ہوا تصور کر رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر پر بہت غصہ تھا کہ وہ اسے اور اس کے بچوں کو بتائے بغیر بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے اس نے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ سنار نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار سنار مولوی صاحب کو گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا۔ مولوی صاحب نے سنار کی بیوی کو ساری کہانی سنائی مگر اسے پھر بھی یقین نہ آیا۔ آخرکار سنار کو غصہ آیا اور تاش میں آ کر بیوی سے کہا کہ اگر تم چاہتی کیا ہو، نکاح نامہ اور شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد تم مجھے کیوں جھٹلا رہی ہو؟ بیوی نے سنار سے کہا کہ آپ آخر واپس کیوں آ گئے؟ تم تو ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تھا۔ آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن ہی بدل گئے۔ آپ کی موجودگی میں تو ہمیں یہ سہولتیں میسر نہیں تھی۔ آپ کا بیٹا ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بیٹی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو گیا ہے، آپ نے واپس آ کر ہماری زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ سنار نے مایوسی کی حالت میں ساتھ کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے سنار سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ہے، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرکار سنار عدالت میں جا پہنچا اور اپنی ہی بیوی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ جج نے بھی سنار کی بہت کلاس لی اور کہا کہ آخر تم نے ایسا خطرناک تجربہ کیا ہی کیوں تھا؟ اب گھر والے تجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آخرکار سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ بیوی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اسے اپنے گھر میں جگہ ملی۔ اس کا یہ غرور اس کے بنا گھر کا نظام نہیں چل سکتا خاک میں مل گیا۔ دنیا کا نظام کسی کے لیے بھی نہیں رکتا اور بیوی ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اس دنیا اور پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی نافرمانیوں کے باوجود بے حساب نوازتا ہے۔ وہ کبھی انسان کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔